जनाब एक आर्टिकल मेरे सामने है, ये कुलदीप नैयर का है। बस वो कहते हैं ना, नेगेटिव खुशियां हासिल करो। हम अपने मुल्क की खराबियां बयान करते रहते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे थे ये इंडिया की, कहते हैं क्या भारत की कहानी ख़त्म हो गई। आप पढ़ते जाइए, लगता है कि पाकिस्तान की कहानी है। कह रहे हैं कुछ बड़ा फ़र्क भी नज़र आता है। कहते हैं साहब जब बात यह है कि क्या ये जो पेट्रोल पर जब इन्होंने कीमत अभी इंडिया ने बढ़ाई है ना, पहली बार खबर आई कि उन्होंने कीमत बढ़ाई है, तो उनकी एक अपने वज़ीर आला ने ये मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा भाई ये क्या बात है, पैसे तो आप ही के पास आने, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। हमारे यहाँ जैसे शहबाज शरीफ करते हैं, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया और कहा कि ये तो बड़ी आवाम के साथ ज़्यादती है। उन्होंने कहा मईशत का आपका हाल क्या है, कहाँ 8 इतने % और कहाँ अब 5.6% पे आ गए जी। फिक्र कहीं गलत ना जी, 8.9% से 5.7% पे आ गए। रुपया अभी जनवरी में 45 रुपये का था, अब 56 में आ गया है। हमारी अपनी कहानी है ना जी, बिल्कुल वही लगती है, वही वहाँ हो रहा है। मेरी वो लगता है कि दुश्मन को देखकर और शरह अफरात ज़र वहाँ 10.5% हो गई, हमसे कुछ कम ही है। उन्होंने कहा ये अच्छी खबर दी थी कि गंदम बड़ी फसल अच्छी हो रही है, लेकिन उसको रखने की जगह, खरीदने के पैसे, वो सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल है। हमारे यहाँ भी पंजाब में यही हो रहा ना, गंदम पड़ी है, कहाँ रखें, स्टोर कहाँ करें, खरीदे कहाँ, क्योंकि वफाक तो जो पहले से गंदम पड़ी हुई है उसको भी बेचने नहीं दे रहा, वो पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि वहाँ गंदम फालतू थी, उसे कहा गया था कि ये दे दो, आम आदमियों में, गरीबों में बांट दो। उन्होंने कहा नहीं, उसको गलने सड़ने दिया जा रहा है, कई साल पुरानी गंदम है और उसको भी नहीं किया जा रहा जी। तो ये सारी मईशत लड़खड़ाती हुई, फैसला साजी नहीं है, मफलूज है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ हमारे मनमोहन सिंह साहब थे, इन्होंने बड़े अच्छे फैसले किए थे 92-91 में। यही वो साहब थे जिन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को देखकर, उस वक्त नवाज शरीफ थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कहा था कि अगर पाकिस्तान इस रफ्तार से इस रास्ते पर चलता रहा तो जल्द हमको पीछे छोड़ जाएगा। हमारा रुपया उनसे बेहतर हो गया था। तो वही मनमोहन सिंह कहते हैं उनकी आप बात वज़ीर ख़जाना मानते ही नहीं, और वज़ीर मुखर्जी क्या नाम प्रताप, और वज़ीर ख़जाना की और चदम बरम क्या नाम है वज़ीर दाखिला, इनकी आपस में लगती है, उसका एक अलग प्रॉब्लम पैदा हुआ है। छोटी छोटी बातें वज़ीर आज़म नहीं मना पा रहे कि इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, कुछ चल नहीं पा रही। सियासत में ये काम भी होते हैं जी। ये एक चीज़ है जी जो मैं आर्टिकल आपको सुनाना चाहता था, एक नेगेटिव तसल्ली के लिए, मनफी तसल्ली के लिए। अच्छा, अब मार्केट्स एंड मॉडल्स, ये क्रिस्टॉफ का आर्टिकल है जी, निकोलस टी क्रिस्टॉफ। इनका कहना जी मसलन ऑफर आई कि जी ये आप अगर वेबसाइट पे आप ये जो हमारी कंपनी का लोगो अपने माथे पे वो खोदते हैं ना, वो खुदवाई करवाते हैं, वो करवा लें तो आपको $10,000 या इतने दिए जाएंगे। और 4100 औरतों ने ये जो था एक्सेप्ट कर दिया जी, 4100 औरतें बिल्कुल जी। और उसके लिए उन्होंने सिर्फ $300 कैश ऑफर किए जी। और बड़े अच्छा फिक्रा लिखा जी, व्हाट मनी कांट पाई। उन्होंने कहा हर चीज़ तो नहीं जो पैसा से खरीदी जा सके। 10,000 रुपये, अच्छा ये तो 10,000 रुपये में वो था। दूसरा ये है कि 30,000 कैट के 300 कैश लें और आप कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करें और माने हमल अद्वियात वगैरह वगैरह इस्तेमाल करें, उसकी पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको पैसा नहीं खरीद सकता। हम फ्री मार्केट की बात करते हैं कि फ्री मार्केट होनी चाहिए, क्या हर चीज़ आप मंडी में जाकर खरीद लें, जितने की मिल जाए ले लें। उन्होंने कहा मसलन आप अमेरिका की शहरियत देना चाहते हैं और अभी स्कीम बन रही है कि $5 लाख जिसके पास है वो जमा कराए अमेरिका के शहरी बनते हैं। उन्होंने कहा ऐसा होना चाहिए। सवाल उन्होंने उठाया, ऐसे बस सवाल के। उन्होंने कहा कि मसलन वहाँ किसी जगह ये था कि $90 पर नाइट दें तो आपका जो जेल का खाना है, सेल है, वो ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई भी, इम्तियाजी सलूक के आप अपनी असाशें जो हैं कैद में भी वो खरीदना शुरू कर दें, बाकी लोगों का क्या कसूर होगा जी। इस तरह की उन्होंने कहा कि जी नाम आप बांटते हैं, फलां 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 जगह का नाम ये है, वहाँ नाम रख दें वालमार्ट। हमारे यहाँ नहीं है, ये कंपनियों का नाम लिख के दिया होता है जी, फलां स्क्वायर, फलां सड़क, फलां, इसलिए कि आप बेच देते हैं। उन्होंने कहा हर चीज़ तो बकाऊ माल नहीं है कि मंडी में रख के भाई कल मज़ार कायदे आज़म का नाम आप कुछ रख देंगे। किसी नाम पे मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, इश्तिहारी मामला होते हैं, कुछ नाम को जो फ़र्ज़ किया वॉल स्ट्रीट ही रख दें, वॉल स्ट्रीट मोनूमेंट, कुछ नाम रख दें आप, तो इस तरह तो नहीं हुआ जाता ना जी। उन्होंने कहा बहुत सी चीज़ें हैं जिसे हम नहीं, स्काई बॉक्सिफिकेशन ऑफ अमेरिकन लाइफ, ये कुछ ठीक नहीं है। द मार्केटाइजेशन ऑफ एवरीथिंग मीन्स दैट पीपल ऑफ अफ्लुएंस एंड पीपल ऑफ मॉडेस्ट मीन्स लीड इंक्रीजिंगली सेपरेट लाइव्स। यानी इसका मतलब ये है कि अमीर लोगों की ज़िंदगी और है, गरीब की और है। अमीर तो जेल में भी ऐश कर लेगा। अब हमारा इलीगल करते हैं ना, वो कहते हैं जी लीगल कर दो इसको, पैसे वैसे दे के आपका होटल ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एक चीज़ वो है जिसे मार्केट फंडामेंटलिज्म कहते हैं,
اور مارکیٹ فنڈامنٹلز کا لفظ جو ہے جارج سوروس ہم پڑھتے تھے، پتہ چلا جارج سورو ہوتا ہے، یہ ایسا آخری نہیں بولتا، پتہ نہیں مجھے صحیح پتہ نہیں، ہم تو سروس پڑھ کے ہمارے کامن نام ہی چلتا تھا. اور اس کی یہ تھا کہ مارکیٹ فنڈامنٹلزم کی بات کی گئی تھی کہ اصل چیز، انہوں نے کہا بھائی دیکھو اب مارکیٹ سے باہر نکلو، منڈی میں ہر چیز نہ بیچو، ہر مقام بات نا فری اکانومی میں لے کے نہیں آؤ، ہر چیز کو بکاؤ مال نہیں بنا دو جس میں بہت سی مثالیں اس نے گنوائی ہیں، بلکہ کچھ عقل کے ناخن بھی لو. اپنی شہریت بھی بیچو گے، اپنا سب کچھ بیچو گے تو کیا چلے گا؟ تو اس چیز میں کس پہ پابندی ہونی چاہیے، کس سے نہیں، یہ سوال. ایک اور آرٹیکل بڑا مزے کا چھوٹا سا، وکٹر رسل اینڈ یہ از یو ایس فوکسنگ آن دا رانگ نیوکلیئر تھریٹ. اسٹڈی صرف اس بات پر ہے، اب چارٹ بھی بنے ہوئے اس پہ کہ فلاں چیز میں ایک چیز میں تو پاکستان نمبر 1 پر ہے، کسی کہ امریکہ کو خطرہ کس سے ہے بھائی؟ ایران کے نیوکلیئر پہ خطرہ ہے یا کسی اور پہ ہے؟ اور کسی اور پہ بار بار پاکستان کا ذکر آتا ہے کہ مثلا روس کا بھی ذکر ہے، یہ ہے پاکستان سے خطرہ ہے آپ کو کہ ایران سے ہے. آپ وہ امریکہ کو نقصان کون پہنچا سکتا ہے؟ وہ پہنچا سکتا ہے کہ یہ پہنچا سکتا ہے. اس انڈیکیٹر دیے، چارٹ بنائے، چارٹ بھی دیے ساتھ. تو مطلب ان کا کہنے کا یہ ہے کہ ایران پر آپ ایسے توجہ مبذول کرا رہے ہیں، خطرہ تو اصل پاکستان سے ہے. اور مجھے تو بڑی پڑھ کے بڑے مزہ بھی آیا اور لگا کہ بھئی میں کوئی چیز ہوں کہ مجھ سے خطرہ ہے امریکہ کو. لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں جو بحثیں ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں اور لوگوں کا اس کے ساتھ ہی. اچھا اب ایک بحث اور وہ یہ ہے کہ ڈرون وار از ڈسٹرائنگ ویسٹ ریپوٹیشن. یہ پیٹر اوبارن کا آرٹیکل ہے، یہ ایک اور مارک مارڈل کا بھی آرٹیکل ہے، از اوباماز ڈرون ڈاکٹرائن کاؤنٹر پروڈکٹیو. مطلب دونوں کا ایک ہے جی کہ آپ نے جو یہ ڈرون اٹیک کر رکھے انہوں پہلے جو آپ نے افغانستان میں فوجیں چڑھا دی، عراق میں فوجیں چڑھا دی، وہاں کامیابی ہوئی. پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں کے ایک انسرجنسی پیدا ہوئی، آپ نے کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے ایک کیا، وہ بھی ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھا کہ اب علاج یہ ہے کہ ہم دور بیٹھے ہیں، ڈرون پیٹریاس جو ہے سی آئی کو کہ کاؤنٹر آپ نے فورس بنا دی ہے. سی آئی اے تو ایک جاسوسی کا ادارہ تھا، آپ نے اس کو ایک فوجی ادارہ بنا دیا ہے. وہ کنٹرول کرتا ہے، وہ نشانے مارتا ہے، بندوں کو اڑاتا ہے. سی آئی اے اور پینٹاگون میں ایسا تعاون کیا ہے اور سی آئی کا کام جو ہے یہ اکاؤنٹیبل بھی نہیں ہوتا اس طرح جس طرح ہوتا ہے. تو یہ کیا کر رہے ہیں اور دنیا میں اس سے بدنامی ہو رہی ہے جی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک تھا کل اور کیپچر کا جو اجازت دی گئی ہے، کیپچر تو ایسے ہی برائے نام ہے، اصل تو کل اور کل اور کل ہے، اور جس نے پورا امریکہ کا امیج خراب کر دیا. اور انہوں نے کہا یہ جو اوباما کا یہ ڈاکٹرائن تھا کہ ہم اب یہ کر سکتے ہیں. ایک آرٹیکل ہے جو ریپبلکن یعنی کہ جو اپوزیشن میں ان کے 5 وزرائے خارجہ سابق جو ہے ان کا لکھا ہوا ہے جی. یعنی کون سے ہیں؟ ہینری کسنجر، جارج شولز، جیمز بیکر 3، کولن پاول اینڈ کنڈوزا رائس. ان 5 بڑوں نے مل کے یہ لکھا ہے کہ یہ جو سمندروں کے معاہدے ہو رہے ہیں امریکہ اس سے الگ رہ رہا ہے. امریکہ نے کہتا ہے دنیا میں جہاں پانی ہے ہمارے جہاز چلتے ہیں، ہماری حکمرانی ہے، اور جہاں ہمارا انٹرسٹ ہوگا ہم پہنچیں گے. کوئی قانون دستور نہیں بنایا جائے، کسی چیز میں نہیں مانتا. وہ موسم کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ اس میں کہتا ہم نہیں پیسے دیں گے، ٹھیک ہے جو بھی ہم کر دیں گے. تو ان معاملوں میں بھی وہ نہیں مانتا. سٹی بیٹی پہ ہم پہ دستخط کرا دیا، خود مانتا نہیں. ان کی کانگریس نے، ان کی ہاؤس نے اس کو پاس نہیں کیا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ لا آف سی جو ہے ٹریٹی پہ شامل ہونا امریکہ کے مفاد میں ہے، تاکہ دنیا بھر کے جو ایک اکٹھ ہوتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیسے سمندری راستوں کا استعمال کریں، وہ ہم اس کو بہتر طور پہ کر سکیں اور اس کی یوٹیلائزیشن بھی ذرا بہتر انداز میں کی جا سکے جی. اور ڈرون اٹیکس میں سین پین لیس بٹ ڈرون وار ان افغانستان از ڈسٹرائنگ دا ویسٹ ریپوٹیشن. یہ اب ان کو اندازہ ہونا شروع ہو چکا ہے کہ یہ ڈرون اٹیکس جو ہیں اس سے کیا کیا نقصانات، جو کیا کیا خرابیاں دنیا بھر میں جو ہے نا وہ پیدا ہوتی جا رہی ہیں اور پیدا ہو رہی ہیں جی. اچھا جی، ہمارے عرفان صدیقی صاحب نے آج مسترب نوجوانوں میں ہمارے یہاں خودکشیاں بڑھ رہی ہیں جی. انہوں نے کہا یہ مایوسی، فرسٹریشن جتنی چیزیں بھی ہیں، بلکہ لفظ کے 2 ایک ترجمہ ڈکشنری سے دیا اور خود الگ سے. انہوں نے کہا اس کی ریزن بہت ساری ہیں اور خودکشیاں خوشحال ملکوں میں بھی ہوتی ہیں، جاپان میں بھی ہوتی ہیں، وہاں بھی اس کا ریکارڈ ہے. ہم نے اصل بات دیکھیں، ہم ان چیزوں کی نہ اسٹڈی کرتے ہیں نہ اس پر غور کرتے ہیں. خبریں آج کل روز آ رہی ہے، خودکشی کر لی 10 سال کے بچے نے اسکول جاتے ہوئے، ایک 9 سال کی بچی پہ تشدد. اگلی خبر، یہ مین خبریں ہیں ٹی وی ہمارے چینلز کی. اور اگلی خبر یہ ہے کہ وہاں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا کر دیا. آپ 6-7 خبروں کو اکٹھا کریں تو آپ کا دماغ بگ سے اڑ جاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں اور کس طرف اس قوم کو لے جانا چاہتے ہیں.
تو اس مضطرب نوجوان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم بند گلی میں جس طرح پہنچ گئے ہیں، اور انتہائی اہم کردار میڈیا کا بھی ہے جو خود ایک راہ گم کردہ ہے بچے کی طرح بند گلی میں دوڑے جا رہا ہے۔ میڈیا کو انہوں نے راہ گم کردہ بچہ کہا ہے، وہ بڑی مزے کی بات ہے۔ ہارون رشید صاحب بھی جی بتاتے ہیں کہ کسی خوش قسمت حسین کا اور پشین گوئیاں کرنے والوں کی رائے کہ عمران اتنے پرسنٹ لے گا، نواز شریف اتنے پرسنٹ لے گا، اور یہ آج کل تجزیے ہو رہے ہیں جی۔ تجزیے کچھ نہیں ہے صاحب، سمپل بات ایک ہے کہ سیاست میں لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں جی، ساری پارٹیاں ایکٹیو ہیں۔ اٹس اے ٹائم، ہائی ٹائم کہ قوم سے رائے لی جائے اور قوم جو فیصلہ کرے اس کے پیچھے چلا جائے، اور انہوں کا بھی خیال ہے کہ الیکشن اب کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا۔ میرا خیال میں ایسا ہی ہوگا تو بہتر صورتحال پیدا ہوگی۔ کال ایک آدمی موجود ہے جی، بات کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، میں کاشف شاہین بات کر رہا ہوں مظفر گڑھ سے۔ جی جی جی، میں آپ کی ایک توجہ ایک پرابلم پہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو ایفیڈرین جن میڈیسن میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی جو ہے نا اماؤنٹ میں 100% اضافہ کر دیا گیا ہے جو مارکیٹ میں میڈیسن اویلیبل ہیں۔ تو اس پر آپ نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی، نہ میں نے اخبارات میں کہیں پڑھا ہے۔ اب جو 20 روپے کا سیرپ تھا وہ ایک دن میں 60 روپے کا ہو گیا ہے۔ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دوبارہ دہرائیے گا، بات واضح نہیں ہو رہی۔ سر، جو میڈیسن اس وقت اویلیبل ہے مارکیٹ میں جن میں ایفیڈرین پائی جاتی ہے، تو ان کی قیمت میں 100 سے 200% ایک دن میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جو 20-25 روپے کا فرض کرو ایک سیرپ ہے کھانسی کا، تو وہ ایک دم 60 سے 65 روپے کا ہو گیا ہے۔ ٹھیک بات ہے۔ اصل میں بات انہوں نے بڑی مزے کی کہی ہے، وہ بات یہ ہے کہ ایفیڈرین ایک دوائی تھی جو کہ فیون میں ملا کے وہ ہیروئن بنانے میں کام آتی تھی، وہ ویسے ایک دوا بھی تھی، زکام نزلے کے لیے استعمال ہوتی تھی بڑی کم مقدار میں۔ اب پتہ چلا کہ اس کی دوائیں جو موجود ہیں مارکیٹ میں اس کی قیمت سے ڈبل ہو گئی ہے۔ تو صاحب یہ تو عجیب و غریب بات ہے، ایک طرف ایک برائی کو روکتے ہیں، اس میں ایک اور برائی پیدا کر دیتے ہیں۔ بہرحال اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔